خواجہ خواجگاں فرید الملت والدین فرید الدین مسعود گن شکر اجودنی رحمت اللہ علیہ اپنے خانقاہ میں شاگردوں کے سامنے کہا شاید آج رات کو رمضان شریف ہو جائے میرے ساتھ تراویح پڑھو گے؟ سب نے کہا جی حضرت بالکل ہم تیار ہیں. ہاں ٹھیک ہے، عشاء میں آ جانا. عشاء کی نماز حضرت صاحب نے پڑھائی اور تراویح کے لیے مصلی پہ شروع ہو گئے. پہلی رکعت میں ایک قرآن ختم کر کے اور دوسرے قرآن کے 19 پارے پڑھے اور پھر 19 رکعت میں بقیہ قرآن مکمل کیا. اگلی رات کو کوئی نہیں ہے، سب خلفاء بند ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسی شان عطا کی. اس وقت حضرت صاحب کی عمر 87 سال، 2 سال بعد انتقال ہوا ہے، 89 سال. کبار اولیاء اللہ محدثین و فقہاء و حفاظ میں سے. جب میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ جتنے اولیاء کاملین گزرے سب حفاظ قرآن. وہ کہتے تھے کوئی وظیفہ و ورد بغیر حفظ کتاب معتبر نہیں. یہ عقیدت ہے، یعنی قرآن اول یاد ہونا چاہیے. اللہ اکبر و کبیرہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنہیں اللہ نے حفظ کی دولت عطا کی ہے وہ اللہ کے کتنے بڑے انعام کے ساتھ آراستہ ہے. انہیں اللہ کا ہر دم ہر گھڑی خوب شکر بجا لانا چاہیے. حضرت اقدس امام الازہر مولانا انور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید کا معمول تھا کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. کتنا مشکل کام. سخت ترین گرمی میں اگر عصر کو بالکل ابتدا میں پڑھ لیا جائے اور مغرب کو قدر مؤخر بھی کر لیں تو 3 گھنٹے ہوں گے، نہیں اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے. تو 3 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھنا عام انسانوں کے لیے ناممکن ہے. یہ کرامت الولی حق فی حیاتی وقضا بعد مماتی. انور شاہ صاحب لکھتے ہیں وقد بلغنا عن الثقہ ان الشاہ اسماعیل الشہید کان یختم القرآن من العصر الى المغرب بمحضر من العلماء بدہلی. فیض الباری جلد 4 فضائل قرآن. ہمیں معتبر آدمی سے یہ بات پہنچی ہے کہ شاہ اسماعیل صاحب دہلی میں عصر سے مغرب تک ایک قرآن مکمل کرتے تھے بمحضر من العلماء، علماء کے ایک جمگٹے کے سامنے دیکھنے آئے تھے. کہتے مغرب کے لیے جب مؤذن آ کے تیاری کر رہا تھا تو شاہ صاحب آخری صورتیں پڑھ رہے تھے. طی الزمان، پورے وقت کو اللہ نے ان کے لیے سمیٹ لیا اور ان میں برکتیں ڈالی. قرآن کریم شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ حکمن تو دونوں سنت ہے لیکن تعوذ زیادہ اکد ہے تسمیہ سے. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ ابن عباس کی روایت کے متعلق 2 سورتوں کے درمیان فرق کے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے ہر سورت کے شروع میں پڑھنا یہ بہتر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور شروع کرتے وقت کلامی الہی کی ہیبت اور جلال دل و دماغ میں لائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، سبع سماوات و ارضین سے زیادہ وزنی ہے. خاص انعام سے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ ارب کرب شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں اسلامی تمغہ اور توفیق کے ساتھ قرآن مجید عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر.
پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور پھر بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر قرآن مجید شروع کر لے۔ قرآن مجید پڑھنا درست طریقے سے یہ بھی ضروری ہے، اور قرآن مجید بغیر کسی وجہ کے تیز پڑھنا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، تراویح میں حافظ قرآن کے لیے فرضوں کی طرح پڑھنا مکروہ لکھا ہے، لئلا یثقل علی الناس، لوگوں کو بوجھل نہ کرائے، لوگوں پر بوجھ نہ لدائے۔ یوں سمجھ لے کہ قرآن کریم کبھی آرام آرام سے پڑھنا یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور کبھی تیز پڑھنا یہ بھی معجزہ ہے۔ فرضوں میں آرام سے تلاوت ترتیل کے ساتھ یہ زیادہ بہتر ہے، اور تراویح کے اندر حذر عجلت کے ساتھ پڑھ لینا بحفاظت الحروف والمخارج والصفات۔ ایک معجزہ یہ بھی رہا ہے کہ قرآن مجید چست بھی پڑھا گیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت کا کہتے تھے کہ بھئی گھوڑے پر زین ڈالو، کیونکہ حضرت بادشاہ بھی تھے، گھوڑے پر زین ڈالو، سرجوا لی سابہ وہو یفتح الزبور، جتنی دیر میں گھوڑے پر زین ڈلتا اور حضرت سوار ہوتے ایک زبور ختم ہو چکا ہوتا۔ اور خوش الحان ایسے تھے کہ قرآن کریم میں ہے پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ ان کی آواز میں آواز ملا کر کے پڑھتے تھے۔ خوش الحان کو کہتے بھی ہے کہ ان کو مزامیر داؤد دیے گئے۔ مزامیر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رباب بجاتے تھے اور سرنگی بجاتے، اس زمانے کے فحاشوں نے درو گوئی کیے۔ مزامیر سے مراد ہے الصوت الجمیل، اللحن المترنم۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات 2 رکعت اور 4 رکعت میں کئی سورتیں لمبی پڑھی ہے تھوڑی دیر میں۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کا سریع التلاوت معجزہ ظاہر ہوا ہے۔ شیخ شہاب الدین سروردی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 65 قرآن مجید دن رات میں ختم کرتے تھے۔ سلسلہ سروردیہ کے بانی مبانی شیخ شہاب الدین سروردی، اور امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ حضرت رات کو 2 رکعت پڑھتے تھے اور 2 قرآن ختم کرتے تھے۔